السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا اسد اسرائیلی صاحب کی کتاب اجالوں کے قافلے سے آج چھٹا باب، پھول کا زخم۔ ہجرت کا تیسرا برس تھا، بدر کی لڑائی ہو چکی تھی، کافروں کے بڑے بڑے سردار لوگ مارے گئے تھے، بڑے بڑے بہادر لوگ قتل ہو گئے تھے، ہر گھر میں رونا دھونا مچ رہا تھا۔ کیسے ارمان سے مکہ کے یہ بہادر ہتھیار سجا کر بدر کے میدان میں گئے تھے کہ اب تو اسلام کا چراغ بجھا کر ہی آئیں گے، یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ہٹا کر ہی آئیں گے جس نے سارے عرب کو پریشانی میں ڈال رکھا ہے۔ عمیر بن وہب کے دل میں بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ کیسے کیسے بہادر پہلوان، کیسے کیسے خوبصورت اور تندرست نوجوان مارے گئے تھے، مکہ کی گلیوں کی ساری رونق ہی جاتی رہی تھی۔ اس ہاشمی نوجوان نے کیسا فساد پھیلایا ہے، عمیر بن وہب نے سوچا۔ اسے ایسا لگا جیسے انتقام کی آگ اس کا دل جھلسائے دے رہی ہے۔ صفوان ابن امیہ تو اسی روز سے کروٹیں بدل رہا تھا جب بدر کے میدان میں مکہ والوں کو زبردست شکست ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مکہ بھر میں کوئی ایسا نہیں جو اس ہاشمی نوجوان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، جس نے بھائیوں کو بہنوں سے اور بیٹوں کو ان کے والدین سے جدا کر دیا ہے۔ کیسے سکون سے رہتے تھے سب، کتنے پیار سے زندگی گزارتے تھے، کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہ تھا۔ اور اب اس ہاشمی نے ایسا چکر چلایا جیسے کوئی جادو کر دیا ہو، جسے بھی اس کے پاس سمجھانے کے لیے بھیجا وہ اسی کی سی باتیں کرتا ہوا واپس آیا۔ لاؤ، عمیر بن وہب سے کہتے ہیں، اسے سخت جلن ہے عبداللہ کے بیٹے محمد سے، اب اس قصے کو پاک کرنا ہی ہوگا۔ صفوان ابن امیہ عمیر کے گھر جاتے ہوئے نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ عمیر، اس نے رازدانہ انداز میں جھک کر کہا، ایک خیال آیا ہے میرے ذہن میں، اگر تم ساتھ دو تو۔ ہاں ہاں بتاؤ، عمیر نے پورے جوش سے کہا۔ مجھے خبر ہے کہ انتقام کی اسی آگ میں تم جھلس رہے ہو جس میں میں جھلس رہا ہوں۔ عمیر، میں تمہیں بہت سا انعام دوں گا، بہت سارا روپیہ پیسہ دوں گا، بس ذرا سی ہمت کر لو عمیر۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت قابل اعتماد شخص ہو اور تم محمد سے انتہائی نفرت کرتے ہو، تمہارے اوپر اس کا کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا، کیا تم اسے ختم کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں صفوان، عمیر نے پورے جوش سے کہا، یہ تو میرا سب سے بڑا ارمان ہے اور میں اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اس ارمان کو پورا کروں گا۔ بہت بہت شکریہ عمیر۔ صفوان مسکرایا اور عمیر مدینہ جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنی تلوار زہر میں بھنجائی اور مدینہ پہنچ گیا۔ حضور کے صحابیوں نے اسے دیکھا تو غصے سے بےتاب ہو گئے۔ اس شخص نے کیسی کیسی تکلیفیں دی تھی حضور کو، سرے بازار گالیاں دیتا تھا وہ آپ کو، یہ آخر مدینے میں کیوں آیا ہے؟ مدینہ جو حضور کے جانثاروں کا شہر ہے، لیکن حضور کی پیشانی پر کوئی بل نہ آیا، نہ چہرے پر غصے کی کوئی جھلک ہی آئی، بلکہ ہونٹوں پر ایک پیار بھری مسکراہٹ طلوع ہو گئی۔ کیا بات ہے عمیر؟ بہت پیار سے آپ نے پوچھا۔ اس اجنبی شہر میں کیسے آ گئے؟ چلو تم آرام سے میرے پاس رہو، یہاں تمہیں کوئی کچھ نہ کہے گا۔ عمیر کے دل پر جیسے پھول برستے گئے اور پیشانی پر نفرت سے پڑے ہوئے بل دھیرے دھیرے کھلتے ہی چلے گئے۔ کیا سلوک محمد میرے ساتھ کر رہے ہیں، میں جس نے انہیں نہ جانے کتنی اذیتیں دی، جو ان کا سخت دشمن ہے، جو انہیں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ عمیر کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں جھلک آئیں، وہ پتھر کی طرح کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ نفرت کے اندھیرے ایک دم چھٹ گئے اور جیسے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ حضور کا چہرہ اس کی آنکھوں میں ایک چراغ کی طرح جگمگانے لگا۔ یہی تو وہ چراغ ہے جس کی روشنی ہر آنکھ کو چکا چوند کر دیتی ہے۔ اس نے سوچا، میں کتنا بے وقوف تھا جو آج تک اس شخص سے نفرت کرتا رہا۔
अल्लाह के रसूल उमर ने भराई हुई आवाज़ में कहा, मैं आपको कत्ल करने आया था, ये देखिए जहर में भिंजी हुई मेरी तलवार, मगर यहाँ आकर खुद कत्ल हो गया हूँ। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे कलमा पढ़ाइए। और उमर कलमा पढ़कर इस्लाम के जानिसारों में शामिल हो गए। चंद रोज़ बाद मक्का पहुँचे तो सफ़वान इब्न उमैया ने उम्मीद भरी आवाज़ में उमर से पूछा, सुनाओ उमर, कोई अच्छी खबर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके सच्चे रसूल है। उमर ने कहा तो अकीदत से उनकी आंखें भर आई थी। आज वहदत विज़न में बस इतना ही। कल इंशाअल्लाह हम सुनेंगे लहू की मेहंदी। चलते चलते आपसे दरख्वास्त है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। मैं तैयब ज़फ़र आपसे विदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।